اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، درود بر محمد و آل محمد۔ آج ماہ رمضان کی 12 تاریخ ہے، 1445 ہجری اور 23 مارچ 2024۔ ہم لوگوں کا جو گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے وہ ہے قرآن نظام زندگی۔ اس کے لیے ایک عنوان بنایا ہے آیت کو، وہ آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی 9 نمبر کی آیت، جس کا ترجمہ ہے یہ قرآن اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اور بشارت دیتا ہے ان مومنین کو جو عمل صالح بجا لاتے ہیں، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور ماہ رمضان کا تعارف بھی قرآن کے نزول سے ہی قرآن میں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور فرقان حق و باطل میں تمیز کرنے والا ہے۔ اللہ نے جب جناب آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا تو وہاں سے انسانی سلسلہ شروع ہوا، اور یہ کہہ کے بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے جناب آدم حوا کو کہ اب تم سب نیچے اتر جاؤ، اور جو میری طرف سے ہدایت جائے گی، جو اس کی پیروی کرے گا وہ فلاح پائے گا، وہ غمگین نہیں ہوگا۔ یہ پہلا اللہ کا حکم جو سب کے لیے عمومی ہے۔ اور ابلیس سے وہاں پہ کہا تھا کہ جا جو تیری پیروی کرے گا تجھ سمیت جہنم میں ڈال دوں گا۔ ایک ہدایت یہ ہے قرآن کی، جب قرآن ہدایت ہے، ایسے راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، تو جو بالکل سیدھا راستہ ہے اسے قرآن صراط مستقیم کہتا ہے۔ اور سورہ حمد میں جو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کی حمد، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی خالقیت، اللہ کی مالکیت بیان کرنے کے بعد، اس کا اقرار کرنے کے بعد، جب ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں یا کریں گے، یعنی کہ ہم تیرے ہی حکم کی اطاعت کریں گے اور تجھی سے استعانت چاہتے ہیں۔ کس چیز کی؟ کہ تیری بندگی کرتے رہیں، آئندہ بھی تیری بندگی کرتے رہیں۔ تو اس کے لیے ہم کیا اللہ سے ہدایت طلب کر رہے ہیں؟ صراط مستقیم کی۔ سورہ حمد وہ سورہ ہے جسے ہر مسلک یہ کہتا ہے کہ سورہ حمد ایسا سورہ ہے کہ جس میں پورے قرآن کا علم ہے، ام الکتاب کہا جاتا ہے جسے، یعنی کہ کتاب کی بنیاد، یعنی کہ جو قرآن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب ہے، اس کی بنیاد ہے سورہ حمد۔ تو سورہ حمد جب بنیاد ہے تو اس بنیاد میں سب سے پہلے جو ہم اللہ سے طلب کر رہے ہیں وہ ہدایت طلب کر رہے ہیں صراط مستقیم کی۔ کیوں ہدایت چاہیے؟ کیونکہ ہمیں اللہ کی بندگی کرتے رہنا ہے اپنی زندگی میں، جیسے رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی آگوش سے لے کے قبر تک۔ تو وہ علم کیا ہے؟ یہ علم ہدایت ہے۔ اس کو انسان کسی دوسری جگہ لے کے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ علم اصل میں علم ہدایت ہے کہ انسان جب قبر کے جانے سے پہلے، یعنی کہ موت کے پہلے تک اللہ کی بندگی میں ہی اس کی زندگی بسر ہو، اس لیے ہدایت چاہیے۔ ہدایت کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک بار جسے مل گئی تو مل گئی۔ ہدایت جیسے سانس لمحہ بلمحہ وقت آگے گزرتا ہے، جو بھی لمحہ ہمارے سامنے نیا آنے والا ہے وہاں پہ ہمیں نئی ہدایت چاہیے۔ وہاں پہ گمراہی کیا ہے، وہاں پہ کون سا عمل ہم کر بیٹھے کہ اللہ کی وہ بات جس کو اس نے ٹوکا تھا کہ جو تیری پیروی کرے گا تجھ سمیت جہنم میں ڈال دوں گا، ابلیس سے کہا تھا۔ تو اب ممکن ہے کہ انسان کس لمحہ ابلیس کی پیروی میں چلا جائے، اس ابلیس کی پیروی سے بچنے کے لیے ہمیں ہر لمحہ ہدایت چاہیے۔
شاید اسی لیے نماز جو پنجگانہ نماز ہوتی ہے 10 بار کم از کم ہم سورہ حمد پڑھنا واجب ہے نماز میں، جس میں ہم اللہ سے باوضو ہو کہ یہ ہدایت طلب کر رہے ہیں۔ اب انسان ہم سب کہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو اللہ قبول کیوں نہیں کرتا۔ دعا کوئی بھی ہو، اولاد کی ہو، مال کی ہو، زندگی کی ہو، آفت سے بچنے کی ہو، سب ایک طرف، ایک دعا یہ صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا ایک طرف۔ ہم جب پریشان حال ہوتے ہیں، رزق میں تنگی آتی ہے تو رزق مانگتے ہیں اللہ سے، رزق طلب کرتے ہیں، جب بیمار ہوتے ہیں تو شفا طلب کرتے ہیں، تو اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، ہر مصیبت کے لیے اسباب، اس کی مصیبت سے نکلنے کے لیے اسباب فراہم کر دیتا ہے اللہ۔ تو وہ تو دعا میری کبھی کبھی کی ہوتی ہے، لیکن جو دعا ہماری ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کے مرتے دم تک کی دعا ہے، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو کیا یہ دعا ہماری اللہ تعالیٰ پوری کر رہا ہے؟ ہماری دعا قبول ہو رہی ہے؟ اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ ہماری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں؟ اس کا سیدھا سا آسان سا راستہ ہے کہ صلاۃ تکبر سے روکتی ہے۔ تکبر بتایا تھا کہ تکبر کیا ہے، جیسے ابلیس، اگر اس سے سیکھا جائے، اس کے عمل سے سیکھا جائے کہ تکبر کیا ہے، تو ابلیس نے تکبر کیا تھا اور وہ متکبر ہو گیا۔ تو اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہی تکبر ہے۔ تو اب صلاۃ کیسے تکبر سے روکتی ہے، فحش سے، منکر سے روکتی ہے؟ وہ ایسے ہی روکے گی جب ہم سورہ حمد میں یہ کہتے ہیں، اللہ کا اقرار کر رہے ہیں قیام کی حالت میں، پروردگار تو ہم تیری ہی بندگی کرنا چاہتے ہیں، ہم تیری ہی بتائے ہوئے راستے پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لہذا تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دیتا رہے۔ تو اصل ہدایت کیا ہوگی؟ صراط مستقیم کی ہدایت، جو لمحہ بلمحہ چاہیے۔ اگر ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت مل گئی۔ اگر ہم نے محمد رسول اللہ کہہ دیا تو اس کا مطلب نہیں کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت مل ہی گئی۔ اگر ہم نے علی ولی اللہ کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صراط مستقیم کی ہدایت مل ہی گئی۔ ہمیں ہر حال میں اللہ سے ہدایت طلب کرتے رہنا ہے صراط مستقیم کی۔ اس پہ بات کریں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، ہم اپنے موضوع پہ واپس آتے ہیں، اور یہ ٹریک میرا اسی پہ رہے گا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، توفیق عطا فرمائے اور ہدایت دے کہ ہم صراط مستقیم کی ہدایت اس سے لے سکیں۔ اگر یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ ھدی للناس ہے، یہ ایسی راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، تو یقیناً وہی صراط مستقیم ہے جس راہ کی قرآن یہ ہدایت کرتا ہے، جو سورہ بنی اسرائیل کی 9 نمبر کی آیت میں ہے کہ یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، یعنی کہ یہی صراط مستقیم ہے، یقیناً ہوگا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہمیں ہدایت ملے صراط مستقیم کی۔ اسی کی ایک ہدایت ہے قرآن کی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سورہ نساء۔ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ تو ایک سوال ہم نے پیدا کیا تھا اس میں یہ کہ کیا ہم 2024 میں ہمیں اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے؟ اگر اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے تو وہ کیسے ہوگی؟ جیسے عموماً آدمی زیادہ تر یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت یعنی کہ واجبات پہ عمل کرنا، رسول کی اطاعت یعنی کہ سنت پہ عمل کرنا، اولی الامر کی اطاعت یعنی کہ مستحبات پہ عمل کرنا۔ تو یہ ایسے نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہی کی آیت ہے، سورہ نساء کی 80 نمبر کی آیت ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سورہ نساء کی 80 نمبر کی آیت ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟
یعنی کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، یعنی کہ اللہ کا رسول جو اللہ کے حکم کو بیان کر رہا ہے، ہمارے سامنے لے کے آ رہا ہے، اس کے حساب سے ہم جب عمل کریں گے تو یہی اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی۔ کلیئر؟ اب یہ بات ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی ہمیں اطاعت کرنی ہے۔ یہ جو قرآن پڑھتے ہیں اس میں جگہ جگہ بات آئے گی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایسے کر کے آیت آئے گی۔ اب اس میں ایک بات اور یہ ہوئی تھی کہ اسی کتاب میں قرآن میں سورہ بقرہ کی شروع کی آیت ہے، جیسے 4 نمبر کی آیت، بسم اللہ، جیسے شروع سے اگر دیکھا جائے تو 4 نمبر کی آیت میں ہے والذین آمنوا بما انزل الیک، وہ لوگ آپ پر جو نازل ہوا ہے اس پہ ایمان لاتے ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ تو جو متقی ہیں، جن کو اللہ ہدایت دے گا، وہ ان کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا ہے۔ تو ان پہ بھی آسمانی کتاب اللہ نے نازل کی تھی۔ تو اب مومن کی یہ پہچان ہے، متقی کی یہ پہچان ہے، جو ہدایت لے گا، جس کو اللہ ہدایت دے گا، اس کی یہ پہچان ہے کہ وہ اللہ کے رسول پہ جو نازل ہوا ہے اس پہ ایمان لاتا ہے، جو اللہ کے رسول سے پہلے نازل ہوا تھا اس پہ ایمان لاتا ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کے رسول سے پہلے جناب موسیٰ علیہ السلام کو لیا جائے، جناب عیسیٰ یا جناب داؤد علیہ السلام کو لیا جائے، تو ان پہ اللہ نے کیا نازل کیا تھا؟ ان پہ اللہ نے توریت، انجیل، زبور نازل کی تھی۔ تو جو توریت، انجیل، زبور نازل کی تھی تو اس میں تھا کیا؟ کیونکہ قرآن میں جناب جتنی اقوام کا تذکرہ قرآن میں ہے اس میں بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ ہے۔ بنی اسرائیل جناب موسیٰ کو جو نبی مانتی تھی، انہی کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے، یعنی کہ ان کی گمراہی بھی بیان کی گئی ہے قرآن میں کہ یہ کیوں گمراہ ہوئے تھے، ان کی گمراہی کی وجہ کیا تھی، یہ اپنے انبیاء کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، یہ کیا مانتے تھے کیا نہیں مانتے تھے، ٹوٹل بات ان کی ہے۔ تو یہ کس لیے ہے؟ بنی اسرائیل کا جو تذکرہ قرآن میں ہے اتنا، وہ اسی لیے ہے کہ دیکھو ایک نبی کی قوم اس طرح سے ایسے ایسے حرکت کر چکی ہے۔ جناب عیسیٰ کی قوم، جناب عیسیٰ کو نبی ماننے والی، وہ ایسی سی حرکت کر چکی ہے۔ تو اسی لیے ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے لوگ ہیں ان کی امت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ بھی اسی بیماری کا شکار ہو جاؤ۔ یہ اس لیے ہے، تو ہدایت اس لیے چاہیے۔ تو اب جناب موسیٰ کی قوم جو تھی بنی اسرائیل، جناب موسیٰ کو اللہ نے کتاب دی اور بنی اسرائیل کے لیے وہ ہدایت بنایا۔ تو اس کتاب میں کیا تھا؟ اس پہ بات ہوئی تھی کل، تھوڑا سا اس کو دہرا دیں تو اسی سے آگے چلیں گے۔ تو جناب موسیٰ کو جو کتاب دی تھی اللہ نے، ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتاب دی، یہ قرآن۔ جناب موسیٰ کو کتاب دی توریت، بنی اسرائیل کے لیے وہ ہدایت تھی، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہدایت ہے قرآن۔ تو جناب موسیٰ کی کتاب میں کیا تھا کہ ہمیں بھی ایمان لانا ہے؟ سورہ بقرہ کی 4 نمبر کی آیت ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا ہے، اور اس پہ ایمان لاتے ہیں جو آپ سے قبل نازل ہوا ہے، یعنی کہ آپ سے پہلے والے نبیوں پر نازل ہوا ہے۔ تو ہم کیا بس اتنا ایمان لانے ہو گیا کہ موسیٰ پر توریت نازل ہوئی تھی، داؤد پر زبور نازل ہوئی تھی، عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی تھی، یہ ایمان ہو گیا، بس کہہ دیا ہو گیا؟ تو اس میں تھا کیا؟ ہم عبرت کیسے لیں گے، نصیحت کیسے لیں گے، ہم کیا ایمان لائیں؟ جب پتہ ہو کہ اس میں یہ ہے تب تو ہم ایمان لائیں گے۔ تو اسی کے لیے بتایا تھا کہ اس میں کیا تھا۔ اس میں ہم نے سورہ بقرہ کی 83 نمبر کی آیت پڑھی تھی، اس میں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس سے جناب موسیٰ نے عہد لیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اب یہ دیکھیے، اب یہ ساری باتیں ہم کل کر چکے ہیں لیکن دہرا رہے ہیں، اور یہ سب اپنے دھیان میں رکھیے گا۔ کیا آج رسول اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے تو اس کی بھی تعلیم یہی ہے یا نہیں ہے؟
اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہی عہد بنی اسرائیل سے بھی لیا گیا تھا. بنی اسرائیل میں دونوں آ گئے، جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ دونوں آ گئے بنی اسرائیل میں. دوسرا یہ تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو ان کی کتاب میں. تو قرآن میں یہ ہے کہ نہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو؟ سیم چیز ہے. قریب ترین رشتہ داروں کو ان کا حق دو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. موسیٰ عیسیٰ داؤد کی کتاب میں یہ تھا، تو قرآن میں یہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اس لیے ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب جو ہوتی ہے اس میں حکم الگ الگ نہیں ہوتا ہے. اللہ کا حکم اگر جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے سامنے کہا تھا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں انہوں نے بھی اپنی قوم کے سامنے کہا تھا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرنا، دوسروں کو اذیت نہ دینا، دوسروں کو نقصان نہ پہنچانا، جس کا جو حق ہے اس تک پہنچانا. یہ اللہ کا دین ہے. ایک دن اللہ کا دین اور اسلام اس پہ بات ہوگی کہ دین اسلام کسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب تیسرا تھا قریب ترین رشتہ داروں کو پر احسان کرنا، یتیموں پر حسن سلوک کرنا، احسان کرنا. قرآن میں نہیں ہے؟ قرآن کی بھی تعلیم یہی ہے. تو جناب موسیٰ جناب عیسیٰ داؤد کی کتاب میں بھی یہی تھا، اسی سے بنی اسرائیل نے منہ موڑا تھا. یہی نہیں کیا تھا بنی اسرائیل نے. اس کے بعد ہے مسکینوں کا خیال رکھنا. مسکین اسے کہا جاتا ہے، کبھی کبھی موقع ملے گا تو لفظ کی بھی وضاحت کریں گے. یتیم ہم اس کو جانتے ہیں جس کا باپ مر جائے، مسکین ہم اس کو جانتے ہیں جس کے پاس کچھ کھانے پینے کا نہ ہو. تو ایسے نہیں ہوتا ہے، اس کا معنی ہے دوسرے حساب سے. جسے مسکین ہم بتا دیں آپ کو، مثال سمجھ لیجئے، ایک بہت موٹا تازہ بکرا ہے مان لیجئے مثال کے طور پر، بہت ہیوی بکرا ہے، بہت تندرست. وہ جو کھیت میں یا کہیں باڑ لگی ہوتی ہے اس کی تار لگا ہوتا ہے کانٹے دار کہ جانور ادھر سے ادھر نہ جائے، کھیت میں تار لگا ہوتا ہے نا کانٹے والا. اب وہ کسی طرح وہ بکرے کی گردن جا کے اس میں پھنس گئی. ٹھیک ہے، ہم مسکین کا مطلب سمجھا رہے ہیں کیا ہوتا ہے. اب وہ خود سے اپنی گردن کو اس کانٹے سے چھڑا نہیں پا رہا ہے بہت موٹا تازہ بکرا، لیکن وہ اپنی گردن خود اس طرح سے پھنسا ہے کہ چھٹپٹا رہا ہے صرف، لیکن نکل نہیں پا رہا ہے. تو یہ ہوا مسکین. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس مسکین کے ساتھ کیا کرنا ہے کسی کو اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو فطرت کیا کہتی ہے یہاں پہ کہ ہم وہاں پہ جائیں اس کو اس میں سے چھوڑائیں. فطرت یہی نہ کہہ رہی ہے؟ تو یہی ہے مسکین پر احسان کرنا، مسکینوں پہ. ہاں، کہ معاشرے میں تمہارا اپنا رشتہ دار میں ہو یا قریب ترین میں ہو یا غیر میں ہو، اگر وہ اس طرح سے کہیں پھنسا ہے کاروباری لحاظ سے یا کسی بھی لحاظ سے، تو اس کو اس میں سے اس کو چھوڑانا. اور ہم جانتے ہیں کہ مسکین کوئی غریب آیا اس کو ہم نے 1 روپے 10 روپے دے دیا، یہ مسکین ہو گیا. بہرحال یہ سب وضاحت دھیرے دھیرے ہوگی. تو اب یہ مسکین پر احسان کرنا، حسن سلوک کرنا، تو جناب موسیٰ کی کتاب میں بھی، جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب داؤد علیہ السلام کی کتاب میں بھی ہے، قرآن میں بھی یہی بات ہے. لوگوں سے بات کرو، پیش آؤ تو حسن گفتار سے پیش آؤ، مطلب اچھے طریقے سے، اخلاقیات اچھا ہو، ایسے پیش آؤ. یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم ہے، ائمہ کی بھی تعلیم یہی ہے، یہی تعلیم ان کو بھی دی گئی تھی. اس کے بعد تھا صلاۃ کو قائم کرو، تو رسول صلی اللہ کی امت کو بھی ہے کہ صلاۃ کو قائم کرو، موسیٰ کی امت کو بھی تھا کہ صلاۃ کو قائم کرنا. اچھا، صلاۃ جب قائم کرنے کی بات ہم کریں تو اس سے یہ قطعی مطلب مت نکالیے گا کہ جماعت قائم کرنا، کیونکہ صلاۃ قائم کرنا جو قرآن کہہ رہا ہے وہ دوسری چیز ہے. یہ جو جماعت ہم قائم کر رہے ہیں اس صلاۃ قائم کرنے کے لیے یہ تمہید ہے. جیسے ہم نے اس کی مثال دی تھی، اگر آپ کو کارپیٹ بننا ہو یا ساڑی بننا ہو تو پہلے گراف بنے گا اسی ڈیزائن کا. جو ڈیزائن کا گراف بنے گا اسی کو آپ ساڑی نہیں کہہ دیں گے، اسی کو آپ کارپیٹ نہیں کہہ دیں گے.
کہیں گے؟ گراف بنوا کے لائیے، کہہ دیجئے کہ یہ ساڑی ہے، جبکہ ساڑی کی ہی ڈیزائن ہے، لیکن اس کو آپ ساڑی نہیں کہیں گے۔ جب ساڑی بنی جائے گی تب کہا جائے گا کہ یہ ساڑی ہے۔ اسی طرح یہاں ہم صلاۃ نہیں قائم کرتے ہیں، یہ جماعت قائم کر رہے ہیں صلاۃ قائم کرنے کے لیے۔ اس پہ غور کریے، اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت ہوگی۔ تو یہ جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب داؤد، ہر نبی کا تھا اپنی قوم سے کہ صلاۃ کو قائم کرو۔ اس کے بعد تھا زکوٰۃ دیتے رہو۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو بھی، یہ سب کو بھی۔ تو فرق کیا ہوا؟ کبھی کبھی کوئی خطیب جو ویسے تھوڑا ہوتے ہیں تو وہ پڑھ دیتے ہیں کہ وہ موسیٰ تھے، وہ عیسیٰ تھے، وہ داؤد تھے، ان کا وہ ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں ہے ان کا۔ تو ختم کہاں ہوا؟ تو قرآن تو 4 نمبر کی آیت میں سورہ بقرہ کی کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہدایت لیتے ہیں قرآن سے، جو تقوی والے ہیں، وہ آپ پر جو نازل ہوا ہے اس پہ ایمان لاتے ہیں، آپ سے پہلے جو نازل ہوا ہے اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو ختم کہاں ہوا؟ وہ تو ہمارے ایمان کا جز ہے نا۔ پیچھے کے انبیاء کے بھی جو نازل ہوا تھا اس کا جاننا یہ ایمان کا جز ہے میرے، ختم نہیں ہے۔ تو اب وہ تعلیم تو سب ایک طرح کی ہو گئی، وہی ہوئی۔ اب اس کو اور آگے بڑھتے ہیں، قرآن میں بھی، اس میں بھی دیکھتے ہیں۔ سورہ انعام کے لیے ہم نے کل کہا تھا، اس میں دیکھتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی 83 نمبر کی آیت میں تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین، قریب ترین رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں پر احسان کرنا، بات کرنا تو حسن گفتار سے کرنا، صلاۃ قائم کرنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ ٹھیک ہے، یہ سورہ بقرہ کی، یہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یہ بنی اسرائیل جو تھے جناب موسیٰ کی قوم، تو ان سے یہ عہد لیا تھا جناب موسیٰ نے۔ تو ہوا کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں جو بنی اسرائیل تھے، تو ان سے اب رسول اللہ نے کہا، قرآن کی آیت ہے کہ اس میں سے بہت کم لوگ تھے جو ان باتوں پہ عمل کرتے تھے، تم میں زیادہ تر لوگ ایسے تھے جو اس سے روگردانی جنہوں نے کی۔ بس سمجھیے کس سے؟ اسی اللہ کے حکم سے۔ تم میں بہت کم لوگ تھے جو اس پہ عمل کرتے تھے، نہیں تو زیادہ تروں نے روگردانی کی ہے، قرآن کی آیت ہے اسی کے بعد۔ تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی نازل ہوا، یہی سب اللہ کا حکم، اور اللہ کے حکم کی اطاعت ہی بتایا تھا، پیروی ہی عبادت ہے اس کی۔ عبادت جو ہم نماز، رکوع، سجود، قیام کر رہے ہیں، ہم اسی کو عبادت سمجھ رہے ہیں۔ عبادت اللہ کے حکم کی اطاعت کو کہا جاتا ہے۔ تبھی اللہ نے کہا تھا کہ دیکھو خبردار شیطان کی بندگی نہ کرنا، عبادت نہ کرنا۔ شیطان جو حکم دے گا اس کی بات نہ ماننا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہی سب چیز جو بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا، تو اس میں چند افراد کے علاوہ باقی زیادہ تر لوگ لہو و لعب میں لگے تھے۔ لہو و لعب مطلب دین کا کام اپنا، جس کو ہم رسم و رواج کہتے ہیں، بنی اسرائیل نے اتنا بنا لیا تھا اپنے یہاں تو ان کا رسم و رواج ہی اللہ کا دین بن چکا تھا۔ اب باقی جو جناب موسیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ تم لوگ کو یہ سب کام کرنا ہے، اس کو انہوں نے کنارے کر دیا تھا۔ یہ پوائنٹ دیکھیے ایسا ہے کہ جب تک سمجھیں گے نہیں تو ہم لوگ اصل اللہ کی بندگی میں آ نہیں سکتے۔ اور مولا علی کا قول ہے کہ جب تم مرو گے تو جاگو گے، اور اس وقت کا جاگنا کوئی کام کا نہیں ہوگا، کیونکہ مہلت عمل ختم ہو گئی۔ یہ ساری باتیں جو ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، قریب ترین رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تو یہ سب زندگی کا ہے۔ اب یہاں کوئی یہ نہ لڑائی کرے کہ رشتہ دار ہمارا ایک مر گیا، اس کا حق نہیں دیا تھا تو ہم اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیں تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ وہ جب آپ مر کے جائیں گے وہاں روز محشر، تب پتہ چلے گا کہ آپ کے سورہ فاتحہ کا، آپ کا جو قریب ترین رشتہ دار تھا، جس کا آپ نے حق مارا تھا، دنیا میں حق مارا تھا، پھر مرنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو بخشا تھا، تو اس کا ثواب اس کو ملا یا نہ ملا یہ تو روز محشر جا کے پتہ چلے گا۔ لیکن آپ نے اس اپنے قریب ترین رشتہ دار کا جو حق مارا تھا، اس کے بارے میں آپ سے جو سوال ہوگا اس کے لیے تیار رہیے پہلے جاؤ، کیونکہ انسان عمل سے بھاگنے کے لیے سب کچھ تلاش کرتا ہے۔
یہ قانون بنا ہے اللہ کا. جب دین بیان کریں گے کہ دین کیا ہے تب اس دن انشاءاللہ وضاحت ہوگی. تو یہ جو باتیں جناب موسیٰ کی قوم سے اللہ نے عہد لیا یا جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے عہد لیا تو یہی سب قرآن میں بھی ہے. اس کو تھوڑا سا شروع کر دیتے ہیں، باقی اس کو پورا کریں گے کل. سورہ انعام 6 نمبر کی سورہ ہے. اس میں آیت نمبر 151 سے 52 اور 153 اس کا ترجمہ ہم پڑھ دے رہے ہیں. یہ بنی اسرائیل کو ہی خطاب کر کے یہ بات ہے. بنی اسرائیل یہ جناب موسیٰ اور عیسیٰ کی جو قوم تھی. جناب موسیٰ اور عیسیٰ کی قوم میں ایک چیز اور تھا جو قرآن میں ہے، یہ حرام حلال اپنے من سے بہت زیادہ بناتے تھے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، عورتوں پر یہ حرام ہے، مردوں پہ، مطلب بہت عجیب سا ان کے یہاں کا سسٹم بنا تھا. تو جب حرام حلال یہ اتنا زیادہ کر رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی ہوئی کہ ان سے کہو قل تعالو، کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اتلو ما حرم ربکم، تم لوگوں کے رب نے تم لوگوں پر کیا حرام کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ لوگ کھانے پینے کے حرام حلال میں بہت زیادہ فتویٰ مسئلہ تھا ان لوگ کا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی کہ ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے کیا حرام کیا ہے. اب دیکھیے وہ حرام ہے جس کو ہم لوگ جانتے ہی نہیں، گناہ بھی نہیں جانتے. وہ کیا ہے دیکھ لیجئے. وہ یہ کہ تم لوگ اللہ کو کسی کو اس کا شریک بناؤ، کسی بھی شے کو اللہ کا شریک بناؤ، یہ حرام ہے کرنا. اس کے بعد دیکھیے کیا ہے، اور والدین پر احسان کرو. بنی اسرائیل سے جو عہد لیا تھا اس میں بھی تھا کہ نہیں والدین پر احسان کرو. اگر والدین پر احسان نہیں کیا تو یہ کیا ہے قرآن کی روشنی میں؟ حرام. کیونکہ آیت ہی شروع ہو رہی ہے کہ آؤ میں تمہیں وہ بتاؤں جو چیز جن کو اللہ نے تم پر حرام کیا ہے. وہ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اللہ کے ساتھ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو. اگر نہیں کیا تو یہ حرام ہے. مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، مطلب غریبی تنگی کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرو. پہلے پیدا ہونے کے بعد قتل کر دیتے تھے، اب پیدا ہونے کے پہلے ہی پیٹ میں قتل کر دیتے ہیں کہ جو ہے پالنے کا پیسہ ہی نہیں ہے تو ہم کہاں سے پیدا کریں، ایبارشن کرا لو. تو یہ حرام ہے. ٹھیک، یہ سب دیکھیں ہم اپنے من سے نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن ہم لے کے بیٹھے رہتے ہیں، پورا ہم بتاتے بھی ہیں سورہ آیت. یہ سورہ انعام 6 نمبر کا سورہ ہے. آیت نمبر 151 ابھی پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد 152 پڑھیں گے، پھر 153 پڑھیں گے. یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ اصل میں ہم لوگوں کو جو بتایا جاتا ہے دین کے نام پر، دین کے نام پر وہ چیز نہیں بتائی جاتی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیز چھوڑ کے گئے، ایک قرآن اللہ کی کتاب، اور ایک اپنی اطرت اہل بیت، یعنی کہ ان کا عمل، اقوال، ان کے بارے میں اپنی رائے نہیں. اور دینے والا ہمیں دے کے آ رہا ہے، ہر مسلک میں یہی چل رہا ہے. ہر مسلک میں، ہم کیمرے پہ کہہ رہے ہیں بات، ہر مسلک میں یہی اور ہر کوئی کہتا ہے کہ رسول اللہ کی حدیث دم صحیح ہے. کوئی سنت سے لیتا ہے، کوئی حدیث سے لیتا ہے، بات تو وہی ہوئی. لیکن بات ہر مسلک اپنے مطلب کی صرف بیان کرتا ہے، اپنی رائے. مثلا قرآن کو لے کے اس کی رائے کیا ہے وہ بیان کر رہا ہے، وہ قرآن نہیں بیان کر رہا ہے. وہ اہل بیت کے بارے میں اپنی رائے بیان کر رہا ہے. اہل بیت کا جو قول ہے وہ نہیں بیان کر رہا ہے کہ جو گمراہی سے بچائے گا ہمیں. اسی طرح یہ قرآن کی بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، قرآن کے بارے میں اپنی رائے نہیں بتا رہے ہیں کہ میری یہ رائے ہے. یہ قرآن میں جو اللہ کا حکم ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے سوا کسی کو شریک نہ کرو، یہ حرام ہے. والدین پر حسن سلوک کرو، یہ حرام ہے اگر نہیں کیا تو. مفلسی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو. ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور اسے بھی رزق دیں گے جو پیدا ہوگا، اللہ کہہ رہے ہیں. اعلانیہ اور پوشیدہ بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، اور جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام کیا اسے قتل نہ کرو. بے قصور کو قتل مت کرو. یہ جناب موسیٰ کی قوم میں بھی تھا. یہ وہ باتیں ہیں جن کی وہ اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے.
ٹھیک ہے، یہ 151 نمبر کا. اب 152 نمبر کا ترجمہ دیکھیے. اور یتیم کے مال کے نزدیک نہ جاؤ، مطلب یتیم کا حق مت کھاؤ، یتیم پر حسن سلوک کرو. جناب موسیٰ جناب عیسیٰ کی قوم سے عہد لیا تھا کہ نہیں ان کے نبیوں نے؟ تو یہ رسول اللہ ہم سے عہد لے رہے ہیں. ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو. یہ جناب موسیٰ عیسیٰ داؤد کی کتاب میں بھی تھا، انہوں نے بھی اپنی قوم سے یہ عہد لیا تھا. ناپ تول میں کمی مت کرو مطلب کہ ٹینی مت مارو کسی بھی طرح سے، مطلب نقلی کو اصلی کہہ کے مت بیچو، جو بات کی ہے اسی پہ رہو. یہ حرام ہے قرآن کی نظر میں. شاید ہم گناہ بھی اس کو نہ جانتے ہوں لیکن یہ حرام ہے. بات کرو تو عدل کے ساتھ کرو، یعنی کہ عدالت کے ساتھ کرو، انصاف کے ساتھ کرو. کاہے نہ وہ بات تمہارے قریب ترین رشتہ دار کے خلاف جائے. قریب ترین رشتہ دار میں ماں باپ، سگا بھائی، سگی بہن، بوا، پھپھی، چاچا، پھپھا سب ہو گئے. اگر ان کے خلاف بھی بات جا رہی ہے تو عدالت کی بات کرنا ہے. اگر نہیں کیا تو یہ حرام ہے، یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت سے روح گردانی ہے. یہ سب اصل میں اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اب کل اس کو پورا کریں گے. یہ آیت ختم ہوگی صراط مستقیم پر، جو ہم اہدنا صراط مستقیم کی دعا مانگتے ہیں. یہی سب ہے صراط مستقیم. تو صراط مستقیم میں بھی بہت بات ہوتی ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود بر محمد.